وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کس بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام، حکمرانوں کے نام، ذمہ داروں کے نام خطوط لکھے، لیٹرز لکھے۔ کچھ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور کچھ بادشاہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ خطوط اور لیٹر لکھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت بنوائی، یعنی مہر بنایا تاکہ اس کے اوپر مہر لگا دیا جائے، اسٹمپ بنایا تاکہ لگا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے والے صحابہ کرام کو تیار کیا، جو بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنی بات آرام سے رکھ سکے، ان لوگوں کو تیار کیا، جن کے پاس جانکاری تھی ان کو تیار کیا۔ آج کے نشست میں ہم ان بادشاہوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پڑھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ تو آئیے لیتے ہیں حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کا نام اسحمہ نجاشی ہے۔ ابھی حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ مسلمان جو ہے 2 مرتبہ ہجرت کر کے ان کے پاس گئے۔ وہ لوگ عیسائی تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، نجاشی بادشاہ نے کہا تھا، مسند احمد حدیث نمبر 14x7 17777 وَيْحَكَ يَا عَمْرُ اطعنی واتبعہ فإنہ واللہ لعلی الحق۔ تمہاری بربادی ہو اے عمرو بن عاص۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، مکہ کی طرف سے وہ ایلچی بن کے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو لے کے آ سکے۔ اس کے بعد بھی گئے ہوں گے وہ دوبارہ۔ میری بات مان لو اور ان کی پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، بے شک اللہ کی قسم وہ حق پر ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب جعفر طیار نے اپنی تقریر شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو بادشاہ اور اس کے درباری جتنے لوگ تھے، علماء، پادری، سب لوگ رونے لگے۔ کہا قرآن بالکل حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ نجاشی بادشاہ غزوہ تبوک 9 ہجری کے بعد وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1245، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ خرج المصلی فصف بهم وکبر 4، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے بارے میں، ان کی موت کے بارے میں لوگوں کو اعلان کروایا اور کہا کہ لوگوں نکلو، ہم چلتے ہیں جہاں نماز پڑھیں گے، اور سب بنائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1327، استغفروا لاخیکم، تم لوگ اپنے بھائیوں کے لیے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ یعنی نجاشی بادشاہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھائی ہیں، تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو نماز جنازہ غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے نجاشی بادشاہ کا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا تھا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جتنے مسلمان ان کے ساتھ گئے تھے کہ آپ لوگ گھبرانا نہیں، رہنا ہمارے یہاں، آرام سے رہنا۔ اور دونوں ایلچی جو گئے تھے کفار کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے، ان کو بھگا دیا، ان کا گفٹ بھی قبول نہیں کیا، قبول کیا پھر دوبارہ لوٹا دیا، کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لے کر گئے تھے، لیٹر لے کے گئے تھے، خط لے کر گئے تھے۔ اب آئیے ایک بادشاہ کا اور ذکر ہو جائے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور اسلام قبول کیا ہے، وہ ہے عمان کے بادشاہ۔ حدیث کے اندر آیا الاصابہ فی تمیز الصحابہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کی طرف بھیجا، عمان کے بادشاہ کو خطوط لکھے، وہاں کے حکمران کو خطوط لکھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں خط لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہاں جب گئے تو 2 بھائی تھے، جعفر اور عباد، اور والد کا نام تھا جلندی۔ ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، بالآخر ان دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔
اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو پڑھا، خط کو پڑھا، اسلام قبول کیا۔ تو آج کے درس میں یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں، کچھ بادشاہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو نجاشی بادشاہ نے اور عمان کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين